خطاب کی دعوت دے رہا ہوں ڈائریکٹر امور خارجہ پاکستان جماعت اسلامی محترم جناب آصف لقمان قاضی صاحب کو، جو کہ فرزند بھی ہیں مرحوم جناب قاضی حسین احمد صاحب کے بھی، کہ تشریف لائیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، صدق اللہ العظیم۔ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا، اور ان میں سے کچھ لوگ اپنی مراد کو پا گئے اور کچھ لوگ ابھی انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان کی پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ سید اسماعیل صاحب رحمہ اللہ، ان کے ساتھ والد محترم قاضی صاحب کا ایک طویل عرصے کا دوستی کا تعلق، اور جیسے ایچ ایم حنیف صاحب نے تمام بزرگوں کے نام لیے، پروفیسر غفور صاحب، نعمت اللہ خان صاحب، سید منور حسن صاحب، اور یہ تمام لوگ جن کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، ان کا جو تعلق تھا اور ان کی جو دوستی تھی اور ان کی جو آپس کی محبت تھی، وہ صرف اللہ کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے۔ سید اسماعیل صاحب کے گھرانے کے ساتھ جو خصوصی تعلق تھا، وہ جب ہم وہاں جاتے تھے ان کے گھر میں، تو جیسے قاضی صاحب کے 4 بڑے بھائی تھے، قاضی صاحب سب سے چھوٹے تھے 5 بھائیوں میں، اس لیے میرے جتنے بھی تایا جان تھے اور جو ان قاضی صاحب کے بھتیجے تھے، جس طرح کی محبت اور جس طرح کا آرام وہاں ملتا تھا، اس سے بڑھ کر ہمیں سید اسماعیل صاحب کے گھر میں اپنائیت اور محبت کا احساس ہوتا تھا، اور اس سے بڑھ کر جس طرح ڈیٹیل میں جا کر وہ قاضی صاحب کے آرام کا خیال رکھتے تھے، جس طریقے سے وہ محبت کرتے تھے۔ زاہد سعید بھائی نے جیسے ذکر کیا کہ وہ خطرات کا دور تھا، اور اپنی اولاد کو بالکل اس طرح خطرات کے اندر جھونک دینا، اور تو یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا سب کچھ۔ سید اسماعیل صاحب ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے زندگی کا اپنا ایک مقصد متعین کر لیا تھا، اور وہ زندگی کی آخری سانس تک اس مقصد کے ساتھ ان کی ڈیڈیکیشن میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی ان کی پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ ہمیشہ جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور قول سدید کے ساتھ۔ میں نے دیکھا قاضی صاحب کے ساتھ بھی، جب قاضی صاحب کو بھی کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی، کوئی بات کرنی ہوتی تھی، کوئی پبلک اوپینین ان تک کنوے کرنا ہوتا تھا، تو وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، وہ بالکل سیدھی بات کرتے تھے۔ جو عوام کی بات ہوتی تھی، جو لوگوں کی بات ہوتی تھی، وہ بالکل کھرے انداز میں وہ قاضی صاحب تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ جو کردار ہے ان کا، میں سمجھتا ہوں یہ رول ماڈلز ہیں۔ سید اسماعیل صاحب ایک ایسے رول ماڈل جو کہ دین کے لحاظ سے بھی رول ماڈل اور دنیا کے لحاظ سے بھی رول ماڈل، اور بالکل جیسے ان کی وہ دعا اللہ نے قبول کی ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اپنی ذمہ داریاں جن جن دائروں کے اندر کوئی سماجی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو بأحسن اور بخوبی نبھاتے ہوئے، اپنی فیملی کو جیسے انہوں نے جس طریقے سے تربیت کی ہے، جس طریقے سے اپنی فیملی کو اس تحریک کے ساتھ جوڑے رکھا ہے، انہیں موٹیویٹ کیا ہے، اور پھر اپنے نیبرہڈ میں جس طریقے سے انہوں نے لیڈ کیا، لوگوں کو انسپائر کیا، کار خیر میں لوگوں کو حوصلہ دیا، لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ کار خیر میں حصہ لیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے لٹریچر میں جنہیں مرجع خلائق کہا جاتا ہے، جو لوگوں کو کھینچتے ہیں، لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ خیر کا محور ہوتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر۔ تمام سماجی ذمہ داریوں کے اندر، چاہے وہ گھرانے کا ہو، چاہے وہ محلے کا ہو، خواہ وہ اپنے شہر کا ہو، خواہ وہ اپنے ملک کے جو معاشرے کی تعمیر کا ہو، خواہ وہ اپنے کاروبار کو انہوں نے اپنے ذات کے لیے نہیں شروع کیا، اس لیے کاروبار اور ایک انڈسٹری کی تعمیر نہیں کی کہ وہ کوئی عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔
بلکہ کاروبار اس لیے کہ تعمیر جہاں کرنا ہے، اس معاشرے کی تعمیر کرنی ہے، اس کے لیے ادارے بنانے ہیں، اس کے لیے صنعت اس کو ڈیولپ کرنا ہے. اور یہی جو لائف سٹائل ہے یہ ان کے گھرانے میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کہ مڈل کلاس لائف سٹائل جو ہے انہوں نے اختیار کیا. انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی نہیں اختیار کی، لیکن جو معاشرے کے اندر اداروں کی تعمیر ہے، جو معاشرے کے اندر صنعت کی تعمیر ہے، جو کنسٹرکٹیو کام ہے، تعمیر کا کام ہے معاشرے کے اندر، وہ انہوں نے اپنا اس کا حق ادا کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے بڑی انسپائریشن ہے. اور اقبال کا شاہین تو عموماً لوگ نوجوانوں کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اقبال کا شاہین نوجوان، لیکن اقبال کا شاہین جو ہے وہ اقبال نے عقاب سال خورد کی شکل میں بھی اس کی مثال دی ہے. بچہ شاہین سے کہتا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبیں. تو سید اسماعیل صاحب کی زندگی میں ہمیں سخت کوشی نظر آتی ہے، محنت نظر آتی ہے، ایک مقصد زندگی نظر آتا ہے، اور ایک مسلسل جد و جہد ان کے زندگی کے اندر اور ان کے کردار کے اندر نظر آتا. اور پھر دلیری کے ساتھ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر استقامت، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس راستے میں وہ ڈٹ گئے، پھر کوئی لغزش ان کے قدموں میں نہیں آئی. تو یہ ایسے رول ماڈلز ہیں جن کو جو موت سے مرا نہیں کرتے. سید اسماعیل صاحب جیسی شخصیات یہ مرا نہیں کرتی، یہ جنریشنز کو انسپائر کرتی ہیں، یہ آنے والے نسلوں کو انسپائر کرتی ہیں، اور ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی انشاءاللہ. وہ ہمارے جذبات کو ہمیشہ نئے تازہ کرتے رہیں گے، ہمارے جذبات کو وہ جوان کرتے رہیں گے. میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری یادیں ہیں، یعنی یہ منظر کبھی لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس ملک کا جو ٹاپ انڈسٹریلسٹ ہیں وہ جاگرز پہن کر جو ہے وہ دھرنے کے اندر عام کارکنان کے ساتھ موجود ہوں. اس ایج اور بڑھاپے کی ایج میں وہ جاگرز پہن کر جو ہے نوجوانوں کے ساتھ دھرنے کے اندر موجود تھے. یہ وہ اسپرٹ تھی، یہ وہ جذبہ تھا. ان کو کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ یعنی وہ اس بات کا، اس کی ایج بھی ایسی تھی، کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ، لیکن انہوں نے اپنا فرض سمجھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو لوگ اس سے انسپائر ہوں گے، نوجوان انسپائر ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سید اسماعیل صاحب جیسی شخصیات کی یادیں جو ہیں، اس طرح کی تقریبات منعقد ہوتے رہنا چاہیے. اور یہ صرف یہ سیریز نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک اور کلب میں، بلکہ اس کو پیریوڈیکلی جو ہے ان کی شخصیت پر کام کیا جائے، ان کی شخصیت پر ریسرچ کی جائے، اور ان کو نوجوان نسل کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ مقصد زندگی سے بھی واقف ہوں، مقصد زندگی سے بھی متعارف ہوں، اور اس کردار اور اس کیریکٹر سے متعارف ہوں جو کہ اس مقصد کے نتیجے میں جنم لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کی حسنات کو قبول کرے، اور جو انسانی غلطیاں اللہ تعالیٰ ان کی معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ان سب بزرگان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب کرے. سید اسماعیل صاحب سمیت جو چیز ہمیں تسلی دیتی ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ان کی وفات کی اطلاع سے ہمارا قاضی صاحب کا جو غم تھا وہ دوبارہ تازہ ہو گیا، لیکن جو چیز دل کو تسلی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ ہمارے یہ تمام بزرگ جو ہیں انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں، ان تمام ہماری ملاقات وہاں پر اللہ تعالیٰ جنتوں میں کر دے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو تحریک سے وہ ان کی وابستگی ہے،
اس تحریک سے بھی، اس تحریک کی بنیادوں میں بھی بہت سارے جوانوں کا خون شامل ہے، بہت سارے بوڑھوں کی زندگی کی کمائی اس کے اندر، خون پسینہ اس کے اندر شامل ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خون پسینے کو یہ رائے گاں نہیں جائے گا، یہ تحریک انشاءاللہ زندہ رہے گی، اور اس تحریک کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔